اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ متعدد بار سنت یوسفی ادا کر چکے ہیں۔ مولانا مودود علیہ رحمہ کے بعد زیادہ کتابیں تصنیف کرنے کا اعزاز ان کے نام ہے۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ ٹوٹی ہوئی اینٹیں، سیرت نگاری کی بہترین تخلیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت، سفر نامہ نویسی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت سفر نامہ ایران، اور خاکہ نویسی کی ایک بہترین کتاب مولانا مودودی سے ملی ہے، ان کی اہم تصانیف ہیں، پڑھنے کے لائق۔ یہ جو کتاب تحریک اور جمود ہے، اس کے کل صفحات 144 ہیں۔ ہندوستانی پبلیکیشن دلی نے 1981 میں اسے سب سے پہلے پرنٹ کیا ہے، پھر 2012 میں اس کی ری پرنٹ ہوئی ہے۔ اس کی قیمت 50 روپے ہے۔ جیسا کہ اعلان ہوا ہے یہ اویلیبل ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا انتساب تحریک کے ہر کارکن کے نام ہے۔ آغاز میں علامہ اقبال کا مشہور شعر درج ہے: کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نوا سے۔ اس کتاب کے جو مشمولات ہیں وہ 6 حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک حرف اول ہے، پھر اس کے بعد اصل کتاب کے جو کانٹینٹ ہے اس کو انہوں نے 5 اہم عنوانوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب پڑھے بغیر بھی اس کی تمام چیزوں سے واقف ہو جائیں۔ حرف اول میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو کتابچہ ہے یہ دراصل مختلف مجالس میں کی گئی تربیتی تقاریر کے نکات ہیں، جن کو بعد میں ترمیم و اضافے کے بعد تحریری شکل دے کر 1980 میں منصہ شہود پر لایا گیا ہے، اور یہ مضامین ترجمان القرآن میں شائع کیے گئے تھے۔ اس کے جو 5 عناوین ہیں وہ اسلامی تحریک کے اساسی عوامل، انحطاط کے اصولی اسباب، انحطاط کے خارجی اسباب، انحطاط کے داخلی اسباب، فکر و عمل کی بیداری، یہ 5 اہم عناوین ہیں۔ ان کو انہوں نے مختلف ذیلی عناوین کے تحت وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب دراصل تحریکی کلچر پر اپنی نوعیت کی منفرد کتاب، تحریکی کلچر، چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کیا جائے اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تحریک کی فعالیت اور انحطاط کے کیا عوامل ہوتے ہیں، اس پر مختلف زاویوں سے معروضی آبجیکٹیولی بحث کی گئی ہے۔ کتاب کا مقصد کارکنوں کی فکری تربیت ہے اور عملی اقدام پر ابھارنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم پہلا جو اہم عنوان ہے، اسلامی تحریک کے اساسی عوامل۔ اس کے تحت انہوں نے 3 اہم باتوں کو درج کیا ہے۔ ایک ہے تحریک کی دعوت، دوسرا ہے فہم و شعور، تیسرا ہے جذبہ و لگن۔ اس میں بنیادی بات یہاں یہ درج کی گئی ہے کہ انسان اجتماعیت پسند ہے۔ انسانی قافلے کو راہ راست پر رکھنے کے لیے قائد کی حیثیت سے انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ دنیا کی تباہی اور آخرت کے خسارے سے بچانے کے لیے انبیاء اپنا پیغام عمومی دعوت اور تحریک کی صورت میں لے کر اٹھتے ہیں۔ عمومی دعوت اور تحریک کی صورت میں لے کر اٹھتے ہیں، ایک بہت اہم بات انہوں نے اس میں لکھی ہے۔ اب دعوت کیا ہے؟ اب ہمارے ذہن میں دعوت جب بولتے ہیں تو کوئی اور مفہوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کتاب میں دعوت سے مراد، تحریک کی دعوت سے مراد کیا ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ اللہ کی بندگی، رسول کی اطاعت اور نیک بندوں کے ہاتھوں اقتدار کی تحویل کے یکساں اصول کے تحت ہر زمانے میں یہ دعوت عام رہی ہے اور کامیاب رہی۔ نیک بندوں سے مراد مسلم معاشرہ ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہے۔ جب مسلم معاشرہ بے عملی کا شکار ہو جائے تو وہ معاشرہ اور انسانیت زوال پذیر ہوتی ہے۔ وہ کہ انسانیت کی تنزلی اور زوال سے نکالنے کا جو صحرا ہے وہ امت مسلمہ اور مسلم معاشرے کے سر ہے۔ اس زوال پذیر معاشرے کو اٹھانے کے لیے تحریک برپا کی جاتی ہے۔ نظام کے غلبے کے لیے مسلسل فعال متحرک رہنے کے لیے پروگرامز کے ذریعے تحریک زندہ رہتی ہے۔ تحریک زندہ ہے، اس کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ نظم کے غلبے کے لیے مسلسل فعال متحرک رہنے کے پروگرامز ہونے چاہیے، تبھی تحریک زندہ رہتی ہے۔ ایک بڑا فلسفیانہ نقطہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، بہت اچھا ہے۔ زندگی کا پوشیدہ تقاضا موت ہے، اور موت کا پوشیدہ تقاضا قیامت ہے۔ بالکل اسی طرح دعوت کا پوشیدہ تقاضا تعاون و رفاقت ہے۔ لازمی نتیجے میں کبھی کبھی رفاقت کے ساتھ عداوت بھی آتی ہے۔
تحریک کی دعوت کیا ہے، اسے ایک بڑی اچھی مثال سے انہوں نے سمجھایا، غور سے سنیے۔ پرانی تعمیر کے انہدام سے پہلے، پرانی تعمیر کے انہدام سے پہلے نئی تعمیر کی خوبیاں اور پرانی کے نقصانات سے خلق خدا کو آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ دراصل یہی دعوت ہے۔ دائی کو پرانی کے خرابیاں اور نئی کی جو خوبیاں ہیں اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ تحریک میں انحطاط و جمود کا آنا فطری بات ہے، اس کا توڑ بھی تحریک کی دعوت ہی ہے۔ اس کے بعد فہم و شعور کے تحت بات رکھتے ہیں۔ دعوت کا انوکھا پن، دائی کی شخصیت، ذاتی ترجیحات، نظریات، تنقید، محاسبہ اور معاشرے کی حمایت یا مخالفت لوگوں کو تحریک کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، ایک ایک پوائنٹ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آپ غور سے سنیے اس کو۔ افراد جس نیت سے تحریک میں شامل ہوتے ہیں اس کے موافق ماحول اور اسباب کی بنا پر تحریک کے لیے مفید یا مضر بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرسٹ سٹیپ جو تحریک میں فرد کا ہوتا ہے وہ بہت آگے تک اسے لے کے جاتا ہے۔ اگر موافقت میں آیا ہے تو موافقت بھی ہے، اگر منافقت میں آیا ہے تو منافقت میں، اگر وہ مخالفت میں آیا ہے تو اسی طرح کا ماحول اسے فراہم ہوتا رہتا، وہ آگے چلتے رہتے ہیں۔ فہم و شعور کیا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے، دل و دماغ کے اطمینان کا نام فہم و شعور ہے۔ عمل کے ذریعے فہم مثبت یا منفی بنتا ہے۔ فہم اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب فرد تعاون اور رفاقت کے لیے تیار ہو۔ اجتماعی تحریک اس وقت وجود میں آتی ہے جب فکر و نظر اور حرکت و عمل کی ہم آہنگی بھی موجود ہے۔ پھر تیسرا ہے جذبہ۔ دعوتی فہم ذہن کے اطمینان کا نام ہے تو جذبہ دل کے اطمینان و حرکت و عمل کا منبع ہے۔ اگر دعوت کو ایک مشن سے تشبیہ دی جائے تو افادیت، حیت اور ترکیب کا شعور فہم ہے تو جذبہ و جوش حرکت میں لانے والی برقی روح یا برقی قوت کا نام ہے۔ فہم سمت منزل متعین کرتی ہے تو جذبہ قوت متحرکہ ہے۔ تحریر و تقریر کے ذریعے دائی مخاطب کے اندر فہم و جذبہ دونوں پیدا کر کے حمایت کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ جذبے کی کمی تحریک میں فساد کی مختلف صورتوں کو جنم دیتی ہے۔ معاشی و معاشرتی اور ذاتی مصروفیات جذبے کو کم زیادہ کرتی ہیں۔ اپنے اندر جذبے کو قائم رکھنا راہ حق کے ہر مسافر کا اولین فرض ہے۔ اس جذبے کی آبیاری قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہوتی ہے اور لٹریچر سے نصب العین تازہ رہتا ہے۔ جذبے کی فراوانی، اخلاص کی دولت، حکمت پر مبنی منصوبہ اور مؤثر اقدامات منزل کو جلد از جلد حاصل کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلا ان کا ٹاپک تھا اسلامی تحریک کے اساسی عوامل۔ پھر اس کے بعد انحطاط کے اصولی اسباب کیا ہیں، اس کے تحت 6 باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے تعلق باللہ کی کمی، یاس و قنوطیت، رشتے ناتوں کا دباؤ، مال و دولت کی محبت، کاروباری مفادات کی رغبت، پر آسائش بود و باش۔ یہ 6 اہم پہلو ہیں جو اصولی طور پر کسی تحریک کو انحطاط کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کسی بھی بڑی تحریک کی یہ بدقسمتی ہے کہ حصول مقصد اور نصب العین تک پہنچنے سے پہلے مزمحل غیر فعال ہو جائے۔ تحریک افراد کا اجتماعی سرمایہ حیات ہے، اس کو تباہی سے بچانا اجتماعی سرمایہ کو بچانے کے مترادف۔ تعلق باللہ کی کمی، اسلامی تحریک تعلق باللہ کی تحریک ہے۔ اقامت دین کے جتنے متقاضیات ہیں سب کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ تحریکی جدوجہد میں کمی تعلق باللہ کی کمی سے ہے۔ مطالعہ قرآن و حدیث، فرائض و نوافل کے ساتھ راہ خدا میں انتہائی کوشش، ایثار و قربانی اور جانثاری ہی سے تعلق باللہ کو کمی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت، رزاقیت اور رحمانیت کا ہمہ پہلو ادراک اور احساس بھی تعلق باللہ کو قوی سے قوی تر کرتا ہے۔ اس کی وضاحت آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے یاس و قنوطیت۔ ابتدا میں بڑا جوش ہوتا ہے، مرور ایام کے ساتھ منزل کی دوری دیکھ کر یاس و قنوطیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظریہ و مقصد اور شہادت قلبی کے اعتبار سے بالکل وہی پرانا ہوتا ہے، مگر ارادہ و عمل کے اعتبار سے کمزور پڑ جاتا ہے۔
اس کا عامل قنوطیت ہے، مایوسی ہے۔ یہ شیطان کا نفسیاتی حربہ ہے، راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا تو کم از کم معطل کر کے چھوڑتا ہے۔ قنوطیت کے عوامل کیا ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ چند عوامل کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ پہلا ہے اجر سے مایوسی، دوسرا تقدیر کی ہماگیریت سے مایوسی، اللہ کے عدل و انصاف سے مایوسی، مشیت خداوندی سے مایوسی، کام کی قدر افزائی سے مایوسی۔ تو ان کا جائزہ لینا چاہیے، پھر اس مایوسی اور قنوطیت کے ماحول کو دور کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے پیر کی چند زنجیروں کا ذکر کیا ہے، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیز و اقارب، مال و دولت، کاروبار و تجارت، پرتکلف رہائش، یہ انسان کے پیر کی بیڑیاں ہیں، ان سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے رشتے ناتوں کا دباؤ۔ تحریک اسلامی بار بار چند چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ تحریک کی نشو و نما میں مانع ہونے والی چیزوں میں رشتے ناتے بھی ہیں۔ قرآن نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر کیا ہے، رشتے ناتوں کے تحت، اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ جنگ بدر میں ایمان کا رشتہ خونی رشتے پر غالب آیا۔ جنگ بدر کی پوری تاریخ ایک جملے میں بیان کی ہے انہوں نے۔ اسی طریقے سے تحریک مجاہدین میں رشتے ناتے راستے کا روڑا نہیں بنے۔ اس تحریک کو بھی پڑھنا چاہیے جو تحریک مجاہدین کے نام سے مشہور ہے۔ مال و دولت کی محبت راہ حق کا بڑا پتھر ہے۔ حب دنیا سہولت پسند، آرام طلب اور خواہشات کا بندہ بنا دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں خوب انفاق کرنے کا حکم ہے۔ نفس کی طہارت اور تقوی کے لیے انفاق اہم ہے۔ تحفظ جان و مال کی ضمانت تلاش کرنے والے راہ خدا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مال کی محبت اور ذخیرہ اندوزی انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ راہ خدا میں محبت رسول میں فقر و فاقہ لازمی عنصر ہے۔ میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، ذہنوں میں پیوستہ رہے۔ راہ خدا میں محبت رسول میں فقر و فاقہ لازمی عنصر۔ صحابہ کی زندگیاں بے مثال انفاق سے بھری پڑی ہیں۔ یہی کیفیت تحریک مجاہدین کی سرگرمیوں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کاروباری مفادات کی رغبت، پانچواں عامل۔ تجارت اور کاروبار کو موجودہ دور معیشت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تحریک کو مالی تقویت پہنچانے میں مددگار ہو تو افادیت مسلم ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کاروبار تحریک کو مالی تقویت پہنچانے میں مددگار ہو تو افادیت مسلم ہے، ورنہ راہ حق کی بڑی چٹان ہے، فرائض اور حقوق سے غافل کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند ایک صحابہ نے اپنے جمائے وسیع کاروبار کو تحریک کی خاطر محدود کیا۔ بعض نے ہجرت کی خاطر تجارت کو قربان کیا۔ الغرض کاروبار تحریک کے راہ میں روڑا نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسوہ مال کے متعلق قابل تقلید ہے۔ پر آسائش بودباش، مرغوبات نفس کی قربانیاں راہ حق میں ضروری ہے۔ مرغوب کھانے، آرام دہ بستر، روزمرہ کے کام کاج، بیوی بچوں اور عزیزوں کی قربت، مطالبات دین کے موقع پر ترک کرنا پڑتا ہے۔ ان چیزوں میں گھیرا ہونا یا زیادہ پھنسا ہونا اپنے آپ کو بوجھل کرنا ہے۔ جتنا دباؤ کم ہوگا تفکرات سے دور ہوگا۔ ان مرغوبات سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کا مقام جنت ہے۔ ان مرغوبات سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کا مقام جنت ہے، اس کو ذہنوں میں مستحکم کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں، تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہے مرغوبات نفس سے کس طریقے سے دور رہنا ہے۔ جو بھی ان مرغوبات نفس کا غلام ہوا، مالک کی خوشنودی کی منزل سے دور تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد تیسرا اہم عنوان ہے انحطاط کے خارجی اسباب۔ اس کے تحت انہوں نے 10 اسباب اس میں گنائے ہیں۔ معاشرے کا مخالفانہ رد عمل، نظریاتی عوامی قیادت کا خلا، تحریک اور عوام میں عدم رابطہ، اصلاح کے محاذوں کی کثرت، عوام میں اسلام سے بے بنیاد خوفزدگی، مخالفتوں کا ہجوم، تحریک اور عوام میں ثقافتی فاصلے، تعلیم یافتہ طبقے کی کوتاہ عملی، متبادل سیاسی قیادت کا مسئلہ، مشتبہ امکانات کامیابی۔ بنیادی بات اس میں انہوں نے ایک یہ لکھی ہے کہ تحریک کے انحطاط میں معاشرتی خارجی حالات و اسباب اثر انداز ہوتے ہیں۔
تحریک کے انقلابی عمل کو فرد، معاشرہ اور قیادت کی اصلاح کے فارمولے کو نافذ کر کے معاشرے کو جگایا جا سکتا ہے۔ 3 اہم پوائنٹ، فرد، معاشرہ اور قیادت کی اصلاح کے فارمولے کو نافذ کر کے معاشرے کو جگایا جا سکتا ہے۔ معاشرے کا مخالفانہ رد عمل، تحریک کی نشوونما میں معاشرے کے رد عمل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ معاشرے میں تحریک کے رد عمل کے طور پر 3 گروہوں کا وجود ہوتا ہے، ایک موافق گروہ، دوسرا مخالف گروہ، تیسرا تماشائی گروہ۔ تماشائی گروہ ابن الوقت ہوتا ہے، کسی سے دلچسپی نہیں ہوتی، اغراض اہم ہوتے ہیں۔ تماشائی گروہ کو تحریک کے دعوتی بہاؤ میں لے کر ہی انقلاب کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ معاشرے کی طرف سے بے حسی، عدم پذیرائی اور مؤثر مخالفت نہ ہو تو تحریک بتدریج جمود کا شکار ہوتی ہے۔ دوبارہ میں بول رہا ہوں، معاشرے کی طرف سے بے حسی، عدم پذیرائی اور مؤثر مخالفانہ رویہ نہ ہو تو تحریک بتدریج جمود کا شکار ہوتی ہے۔ سنگلاخ زمین میں کسان جس محنت و حکمت سے تخم ریزی کرتا ہے، وہی محنت اور حکمت جانفشانی کے بغیر تحریک کا عوامی تعارف ممکن نہیں ہے۔ مسلم قوم میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ہیں، نام نہاد مذہبیت کو لپکنے والے ہیں، اسلام کے خاطر خوشی خوشی گولیاں کھانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کفر اسلام، حق و باطل، اطاعت و بغاوت کے معرکے میں اسلام کے ضابطے پر صبر کے ساتھ اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کی کمی ہے۔ بالکل یکسو اور باعمل لوگ تیار کرنا تحریک کا اہم کام ہے۔ تماشائی گروہ کے افراد کو فعال بنا کر انقلاب کے قریب تدریجاً بڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے نظریاتی عوامی قیادت کا خلا۔ قائد تحریک مودودی علیہ الرحمہ نے تحریک کے پھیلاؤ سے پہلے صالح ترین افراد کو چھانٹ کر مستقبل کی قیادت کو جمع کر لینے کا اندیہ ظاہر کیا تھا، جو باوصول، باکردار اور بابصیرت ہوں اور مرجع خلائق بن سکتے ہوں، جس کو ذیلی یا علاقائی قیادت کہہ سکتے ہیں۔ اس قیادت کی 3 خصوصیات ہیں، ہمیں سے بھی ذیلی قیادت کے بہت سارے افراد ہیں، 3 خصوصیات یہاں گنائے گئے۔ پہلی چیز، سیرت و کردار میں ممتاز اور مطلوب و معروف ہوں۔ دوسرا، خدمت خلق، سماجی خدمات اور عوامی مسائل کے حل کا خوگر ہوں۔ تیسرا، جوش و جذبہ، کردار و شجاعت کے اعتبار سے نمایاں ہوں، الغرض جھکنے والے، ڈرنے والے، دبنے والے اور بکنے والے نہ ہوں۔ تیسری اہم چیز ہے عوام اور تحریک میں عدم رابطہ۔ تحریک اور عوام کے درمیان عدم آگہی، ناواقفیت، شکوک و شبہات اور دوری کے پردے کو چاک کر کے تحریک کی دعوت سے عوام کو ان کی زبان و بیان میں سمجھانا چاہیے تاکہ وہ قافلے سقجاں کا حصہ بن سکیں۔ لسانی و سماجی تضادات کو ختم کر کے دعوت کو عام فہم بنانا چاہیے۔ دعوت میں کدورت، منافرت، عداوت اور اجنبیت کو آنے نہیں دینا چاہیے۔ چوتھا، اصلاح کے محاذ کی کثرت۔ تحریک توازن کار کا لحاظ رکھے بغیر اصلاح احوال کے بے شمار مورچوں پر اپنی قوت تقسیم کر دیتی ہے تو معاشرے کی آلائش تحریک کے اندر نفوذ کر کے انقلابی روح کو ختم کر دیتی ہے۔ مختلف محاذوں کو بڑی حکمت، تدبر اور منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیں تو چھوٹی چھوٹی قیادتیں ابھرتی ہیں۔ اس کے ساتھ قیادت کا چسکا، تحریک کی ساکھ سے فائدہ اٹھانے کا رجحان اور خود پسندی پروان چڑھنے لگے تو تحریک بٹتے بٹتے خشک دریا کے مانند ہو جاتی ہے۔ اس موت کی قسمت پر روتی ہے بھور کی آنکھ، ساحل دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ الغرض فکری وحدت، محدود وسائل اور قوت کو سمٹ کر کسی نقطے پر مرکوز کر کے انقلابی مراحل طے کیے جا سکتے ہیں، ورنہ بیش بہا قوتوں کی تقسیم اور ضیاع کرنے والی تحریکیں ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے عوام میں اسلام سے بے بنیاد خوف زدگی۔ اسلام نظام رحمت ہے۔ جو لوگ اسلام سے بے خبر ہیں، لا علمی کا شکار ہیں اور دشمن کے آلائے کار ہیں، ان کو اسلام میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسلام کے حدود و تعزیرات سے خائف ہیں اور دوسروں کو بھی خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ نظام رحمت کے مختلف پہلوؤں کو صرف نظر کر کے ایک موہوم سا خوف پال لیتے ہیں۔
تحریک کا فرض ہے کہ ایسے افراد سے خوف کو دور کر کے ان کو ساتھ ملا کر آگے بڑھیں۔ چھٹی چیز ہے مخالفتوں کا ہجوم۔ نظام باطل کے ارباب سیاست دشنامی کی مہم چلاتے ہیں، تقریر و تحریر کے ذریعے اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، غیر ملکی قوتوں سے رشتہ ناتا جوڑا جاتا ہے، علماء سو، گمراہی، بدعقیدگی، اسلاف سے انحراف اور گستاخی، نئی نسلوں کو بگاڑنے کا الزام لگاتے ہیں، اہل ثروت حق کا راستہ روکنے کے لیے سامان تیار کرتے ہیں، جبر و تشدد کی قوتیں داروسن کے حوالے کرتے ہیں، حسد، اناد، بہتان ترازی اور الزام تراشی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ حق پرستوں کی جرأت مندی ہی کارکنوں کا سرمایہ ہے، اسی کے ذریعے سے مخالفتوں کے ہجوم کو روکا جا سکتا ہے۔ ساتویں چیز تحریک اور عوام میں ثقافتی فاصلے۔ تحریک اور عوام میں اجنبیت کو پروان چڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے عرب کے علاقائی خصوصیات کو باقی رکھا ہے، شعر گوئی، زبان دانی، معیاری ادب، قرآن کا لب و لہجہ، سبع قرا۔ دعوتی وفود میں اسی قبائل کے مبلغین کا تقرر واضح نشانات ہیں۔ عموماً ناخواندگی کے فاصلے کو اہم عنصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوم کو سارے عالم کو مسخر کرنے والے معلم بنا دیا۔ دل و دماغ اور ضمیر کو جگایا جائے، وسیع پیمانے پر عوامی رابطوں کا پروگرام ہو، شعور و فہم کو روشن کر کے ذہنی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی خامیوں کو دور کیا جائے تو اس فاصلے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 8واں عنوان ہے اس میں تعلیم یافتہ طبقے کی کوتا عملی۔ تعلیم یافتہ طبقہ قوم کا دماغ ہوتا ہے، جب تحریک کے لیے یہ کوتا عمل ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جانتے بوجھتے بے اعتنائی اور بزدلی منافقت کی واضح پہچان ہے۔ ان کو غفلت یا پہلو تئی کے رویے سے نکال کر جرأت مندی اور حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کرنا لازم ہے، تاکہ عوام الناس میں نفوذ کی رائیں ہموار ہو سکیں۔ 9واں پوائنٹ ہے متبادل سیاسی قیادت کا مسئلہ۔ تحریک کو عوام کی ذہنی اور نفسیاتی ضرورتوں کے مطابق متبادل سیاسی قیادت فراہم کرنی پڑتی ہے۔ بروں کے مقابلے میں نیک افراد کو لانا ہے۔ تبلیغ، تنظیم، توسیع اور اقدام، عوامی تائید اور اسلامی قوت سے ہی متبادل سیاسی قیادت ممکن ہے۔ سیاست کا کاروبار شریف لوگوں سے ممکن نہیں، اس بات کو معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے، اور سیاست کو گندی چیز بتا کر چالباز لوگ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ماڈل اس بات کے لیے گواہ ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے کو نیک بنایا جا سکتا ہے۔ مشتبہ امکانات کامیابی۔ مادی دور میں اسلامی نظام کی کامیابی کو مشکوک کہا جاتا ہے۔ تحریکی افراد کا یقین محکم، صلاحیت ایمانی، ایثار و قربانی، جدوجہد، مضبوط عزم اور آزمائش میں ثابت قدم ہی کے ذریعے سے ہر طرح کے شکوک کو عملی طور پر دور کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی نظام کے عملی نفاذ قومی ہی کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام عملی نفاذ کی منزل تک پہنچے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ عملی جدوجہد مقصود ہے۔ جانثاری، قربانی و یساری کے والہانہ جذبات کے ساتھ ہی مشکل مرحلوں اور کٹھن حالات میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ آخری عنوان ہے انحطاط کے داخلی اسباب، اور اس کے تحت 18 اسباب ہیں۔ ان پر ہم کو بہت گہرائی سے سوچنا۔ یہ داخلی اسباب ہیں، ہر ایک فرد اس کا مخاطب بنتا ہے۔ مثالی کرداروں کی کمی۔ تحریک میں 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ پہلے، ساری توجہات اور صلاحیتوں کا محور اسلامی تحریک ہوتی ہے۔ خداداد صلاحیت، استعداد و انہماک، فہم و عمل کی یکسوئی سے نصب العین کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت تحریک میں انجن کی طرح ہے۔ دوسرے، نصب العین کے حصول کے لیے سرگرمی، لگن اور قربانی کے ساتھ تیز چلتے ہیں۔ تیسرے، نصب العین کے حصول کے لیے آہستہ آہستہ منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے افراد دوسروں کے لیے مثالی کردار بن جاتے ہیں۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آشام بستر پر سونے والے تاریخ و تحریک کا مثالی کردار بن گئے۔ کفر اسلام کے فیصلہ کن معرکے میں گھر کا سارا سامان پیش کرنے والے مثالی کردار بن گئے۔
परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। रात भर रहट चलाकर कमाया हुआ पूरा सरमाया राह खुदा में पेश करके मिसाली किरदार बन गए। अपने काफिर बेटे को जंग में कत्ल करके मिसाली किरदार बन गए। जिंदगी का तमाम सरमाया लुटाकर बोरा लिपेट कर सफर हिजरत इख्तियार करके मिसाली किरदार बन गए। अपने जिगर पारों की शहादत पर शुक्र बजा लाकर मिसाली किरदार बन गए। दावत हक की सदा बुलंद करके पत्थर खा के मिसाली किरदार बन गए। ये वो अनमित नुखूश हैं उफे ज्यादा कि जिसे देख के जी डरता है, क्या मुसाफिर थे जो इस राह गुजर से गुजरे, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चले। जब जब भी तहरीक में इन्हितात व इजमिलाल आया, इन मिसाली किरदारों ने महमीज लगाई। दूसरा है प्रोग्राम की यकसानियत। यकसा लगे बंदे प्रोग्राम मुसलसल एक ही रफ्तार से चलते रहने से जमूद तारी हो जाता है। तहरीक के ढांचे को हरकत देने वाले नए नए प्रोग्राम मुहिम्मात वगैरह का ख्याल रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के प्रोग्राम्स को अगर आप एक निगाह देखें तो इसमें बड़े तनव्वुर पाए जाते हैं। हालात के एतबार से 3 साल खामोश दावत, फिर मक्के के लोगों के लिए आम दावत, फिर हिजरत हबशा, मेराज का वाकया, हिजरत मदीना, तिजारती काफिले को छोड़कर फौजी कार्रवाई करना, मुत्तहिद अफवाज में फूट डालना, 9 साल की मुद्दत में 83 से जायद मार्का व मुहिम्मात, मुख्तलिफ पेशरफ और फ़आलियत का सबूत है। तहरीक की बाबसीरत क़यादत का सबसे पहला फरीजा यह है कि वह तहरीक को जमूद और इन्हितात की डगर पर पड़ने न दें। तीसरा अहम टॉपिक है बाहमी ताल्लुकात में सर्द मोहरी। बाहमी ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हो, मोहब्बत व उल्फत, रिफाकत व मुवद्दत का जज्बा मोजज़न हो। गलत फहमियों की वजह से सर्द मोहरी पैदा होती है और तहरीक की कुव्वत जो मुस्तकबिल के हुसूल के लिए सर्फ होनी थी बाहम रस्सा कशी में खत्म हो जाती है। यूं वकार और रोब घटने लगता है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम वाली कैफियत खत्म हो जाती है। तो रफ़े नज़ात, इस्लाह ज़ातुल बैन का नज़्म तहरीक की तरजीहात में अव्वलीन होना चाहिए। कारकुनों में बेनफ्सी और कायदीन हिकमत से बहरवर हों तो मसाइल आसानी से काबू में आते हैं। जानदार इंसानी शख्सी राबते, नफ्सियात और असर रसूख को मलहूज रखना चाहिए। इंसानी कल्ब व जिगर की हरारत से खुलूस और बेलोसी से राब्ते उस्तवार किए जाते हैं। रज़ाइल अखलाक से रिश्ते टूटते हैं और अखलाक फाजिला के जरिए ताल्लुकात जुड़ते हैं। कायदीन और कारकुनान में खलीज गैप, इसके 2 अवामिल हैं। एक, काम की कसरत, रुफ़क़ा की बहुतात, सरगर्मियों में इजाफे से राब्ता और ताल्लुक मुमकिन नहीं होता। दूसरा है शख्सी ताल्लुकात की कमी, अलग कौल में बंद होने से पैदा होती है। कमरों के इजलास ज्यादा और मैदान के इज्तिमात सुकड़ने लगते हैं। कल्ब रूह का रिश्ता कम और ज़ाब्ता व कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है। ईसार, कुर्बानी, मेहनत, जुदोजहद, पामर्दी, इस्तिकामत, अजीमत की तवक्का कारकुनों से की जाती है। कायदीन अपने आप को अलग समझते हैं। ईसार, कुर्बानी, मेहनत व जद्दोजहद, पामर्दी, इस्तिकामत और अजीमत की तवक्को कारकुनों से की जाती है। कायदीन अपने आप को अलग समझते हैं। अफराद जमात शख्सी तौर पर माशी व माशरती बहरान का शिकार होते हैं। उस वक्त तहरीक से हमदर्दी, मदद और रहनुमाई के ख्वाहां होते हैं। अगर तवक्कुआत पूरे ना हों तो सर्द मोहरी पड़ती है। बाज मौक़ों पर गैर तहरीकी अफराद पर तालीफ कल्ब के नाम पर नवाजिशात होती हैं। फर्द जमात को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो दूरियां मजीद पड़ती। जाती मुहासबे का अदम एहतमाम, अल्लाह के हुजूर जवाबदेही का एहसास और आखिरत में अजर की तलब तहरीक का बड़ा सरमाया, जिसके नतीजे में रजाकाराना काम के जरिए बंदगी का फरीजा अदा करने की कोशिश होती है। दिमाग किसी काम को तस्लीम कर ले, दिल में बेयकीनी की कैफियत हो तो राह खुदा में कदम डगमगाएंगे। जिस तहरीक में मुतमईन यकसू कारकुनान की कसरत होगी वो कामयाबी की तरफ बढ़ेगी।
غیر مطمئن بھٹکے ہوئے بے سمت کارکنان کی تربیت و اصلاح کا کام نہ ہوا تو انتشار ذہنی کا شکار ہو کر غیر فعال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ چھٹی بات، حاصلات میں غیر معمولی تاخیر۔ متوقع نتائج میں تاخیر کی وجہ سے تھکان اور مایوسی غالب آ جاتی ہے۔ نئے افراد کی کثیر شمولیت اور نتائج کی عقلی توجیہ، اجتماعی محاسبہ، مناسب پروگرام، ناگزیر تبدیلیاں اور بحث و تمہیز سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ شکست و ناکامی کی ذمہ داری قائد اپنے ذمہ لے تو اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ معاشرے کے صالح افراد کو اکٹھا کرنے میں صبر و حکمت سے کام لے، نتائج میں تاخیر ہو، عقلی توجیہ نہ ہو، قیادت کا کارکنوں سے رابطہ واجبی ہو جائے، کارکنان میں صبر و حکمت کی تعلیم و تربیت کی کمی ہو تو ذہنی بے اطمینانی اور عملی انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ ساتواں، حمیت حق کا زوال۔ حمیت حق اور غیرت ایمانی کی فراوانی سے باطل کے خلاف لڑنے کا جذبہ موجزن رہتا ہے۔ باطل کا غلبہ اس کے تسلط اور تسلسل سے مزاحمت کا جذبہ سرد پڑتا چلا جاتا ہے۔ جن برائیوں کے خلاف بھی کبھی سراپا احتجاج تھے، رفتہ رفتہ چھوٹی برائی سمجھ کر مداہنت کی طرف چل دیتے ہیں۔ ہر بڑی برائی مرور زمانہ کے ساتھ چھوٹی برائی بنتی چلی جاتی ہے، پھر حمایت حق میں کمی اور شعلہ ایمانی میں ضعف آتا چلا جاتا ہے۔ چھوٹی بڑی ہر برائی کے خلاف حمیت حق کو ہر زمانہ و حالت میں باقی رکھنا بے حد ضروری ہے۔ آٹھواں، سرمایہ زندگی لگانے سے گریز۔ ہمہ وقتی کام کے بجائے جز وقتی کام کا تصور خطرناک ہے۔ سرمایہ حیات سے مراد وقت، محنت اور انسانی صلاحیت ہے۔ وقت کے سرمایہ سے تعمیری کام ہوتا ہے، محنت سے میدان فتح ہوتے ہیں، صلاحیت کے ذریعے اجتماعی کام موثر ہوتے ہیں۔ تحریک خود ایک ملی اور اجتماعی پروجیکٹ ہے جس سے انسانیت کی فلاح اور مطلوبہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جز وقتی کام سے بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں پاتا، فنا فی تحریک سے ہی کارنامے انجام پاتے ہیں۔ جنون وفا مستقل چاہیے، جنون وفا مستقل چاہیے، ذرا دیر کا درد سر کچھ نہیں۔ گروہ بندی کا سرطان۔ اخلاقی زوال کے ساتھ تحریک میں گروہ بندی کی وبا پیدا ہو جاتی ہے۔ اخلاقی اقدار کی پاسداری تحریک کی جان ہے۔ مخصوص مفادات کے اشتراکی جذبے کے تحت گروہ بندی ہوتی ہے، پھر تحریک میں ایک فریق بن کے رہ جاتے ہیں۔ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ساری حدیں پھاند سکتے ہیں۔ جزوی اختلافات کے ساتھ گروہ در گروہ کا لامنتہائی سلسلہ چلتا ہے جو تحریکوں کے لیے تباہ کن ہے۔ جتھا بندیوں سے تحریک کو تباہی سے بچانے والے کو تحریک کا مسیحا کہا گیا ہے۔ جتھا بندیوں سے تحریک کو تباہی سے بچانے والے کو تحریک کا مسیحا کہا گیا ہے۔ تحریک میں باشعور پرانے آدمی سونے سے بڑھ کر قیمتی سمجھا گیا ہے، اسی لیے اسلام میں سابقون الاولون کی اہمیت ہے۔ اخلاقی تربیت ہی اس کا واحد مؤثر علاج ہے۔ تازہ دم نئے کارکنوں کی قلت۔ عمر اور موت کا شکار ہو کر سابقون الاولون جانے لگے تو نئی نسل اس کی جگہ لینا ضروری ہے۔ اگر نسلی خلا جنریشن گیپ ہو جائے تو تحریک کو معاشرے میں جذب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نئے کارکنان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نئے کارکنان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سوال تحریکوں کی حیات میں اضافہ کرتا ہے، بشرطے کہ منصوبہ بند طریقے سے جواں سال، جواں عزم، فعال، چاق و چوبند، قوت و توانائی سے معمور کارکنوں کی بھرتی ہونی چاہیے۔ رضاکارانہ جذبے عمل کی کمی۔ تحریک کے لیے تنظیم ناگزیر ہے۔ ارباب تنظیم کارکنان کی نفسیات سے واقف ہوں، رضاکارانہ طریقے سے کام لینے کی حکمت جانتے ہوں تو کام آگے بڑھے گا۔ ملازمانہ ذہنیت تحریک کے انحطاط کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نظما کام سے واقف ہوں، چھوٹے چھوٹے اکائیوں میں تقسیم کر کے کام لینے کا فن آتا ہو، محاسبہ کر کے حوصلہ افزائی یا مدد و رہنمائی
اور رفیقانہ تنبیہ کا ڈھنگ آتا ہو تو تحریک کی پیش رفت ہوتی ہے۔ رفقا اگر فارغ اوقات میں تحریک کے کام کرنے کے عادی ہوں تو فائدہ کم ہوتا ہے۔ ساری قوتیں اور سارے اوقات تحریک کے لیے مطلوب ہے۔ مادی دوڑ میں استغراق، ترک دنیا تحریک کا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی کے ہو کے رہ جانا تحریک کی نگاہ میں معیوب ہے۔ تحریک کا کام بہترین کام ہے جو بہت سارا وقت، صلاحیت اور زندگیاں چاہتا ہے۔ اسی لیے ضرورت بھر وقت دنیا کو دیں، بقیہ سارا وقت تحریک کو دینا چاہیے۔ نظریہ اور کاروبار، بعض اوقات تحریک کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار ہوتے ہیں۔ نظام باطل کی جانب سے ناکہ بندی ہوتی ہے، معاشی ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگائی جاتی ہے۔ انقلابی کارکن مالی خسارے کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ اصل خسارہ تو ایمان، عمل صالح، دین حق کی نصیحت اور تبلیغ میں کوتاہی کا خسارہ ہے۔ دنیاوی خسارے کو زیادہ انہماک سے لیا جائے تو تحریک مفاد باہمی کی انجمن بن کے رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف اقتصادی خستحال کارکنوں کی کثرت بھی تحریک کے لیے قابل ذکر کام نہیں کر سکتی۔ راستہ بین بین ہے۔ مشکلات سے فرار کا رجحان، مصائب اور مشکلات افراد تحریک کے لیے لازمی اور عام بات ہے۔ قرآن اور تحریکوں کی تاریخ کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہر رفیق کو ذہناً و عملاً ہر طرح کی آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے۔ پرعزم افراد کی کمی، مثالی کارکنوں کی کمی، مشکلات و مصائب کا ہجوم کارکنوں اور قیادت کو ہر بار بچ نکلنے کا رجحان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ رجحان رفتہ رفتہ تحریک کو غیر فعال بنا دیتا ہے۔ مشکلات و مصائب سے کبھی بچنا، کبھی ٹکرانا اور کشمکش کرنا تحریک کی ضرورت اور تقاضوں کے تحت ہونا چاہیے، تاکہ لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ بعض اوقات مصائب سے بچتے ہوئے مصلحت پسندی تحریک کی نفوذ کی راہوں کو عوام میں مسدود کر دیتی ہے۔ کارکنان اور ذمہ داران باطل کے خلاف جدوجہد کو بار سمجھنے لگتے ہیں۔ آزمائش سے غیر محسوس فرار کی کیفیت محسوس ہو تو تحریک اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے۔ سہولت پسندی بھی فرار کا جواز بن سکتی ہے۔ تحریک کے مفاد اور وقار کی خاطر آزمائش کو قبول کرنا مقصد اور نصب العین سے وفاداری کا ثبوت ہے۔ تو تحریک کے ہمدردوں کے دائرے کو وسیع کرنے، کارکنوں میں قوت کار کو بڑھانے اور افراد میں نفوذ کرنے کے لیے آزمائش اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ بلا جواز خوف و ہراس، نظریاتی و انقلابی تحریک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ حقائق کو منوانے کے لیے اٹھتی ہے تو موت کو گلے لگانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہی اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ انبیاء کی سیرتیں، قائد تحریک مودود علیہ الرحمہ اور سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے یہی پیغام واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ خوف و ہراس کی روش اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے۔ اندرونی حلقوں اور ارد گرد کے ماحول کو دہشت ناک بنا کر خوف کی فضا میں تحریک کا وجود معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی خوف و ہراس کے ماحول میں جرأت مندی کے ساتھ دعوت کے کام کا سبق دیتی ہے۔ قائد کارکنوں کے لیے پناہ گاہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دو باتیں قائد کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مثبت پروگرام کا فقدان، مثبت پروگرام دراصل تحریک کی پٹری ہوتی ہے جس پر نظریاتی گاڑی چلتی ہے۔ کسی وجہ سے تحریک تنظیمی پروگرام میں الجھ کر رہ جائے تو معاشرے میں اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ مثبت پروگرام کی عدم موجودگی میں تحریک فروعی کاموں میں مگن ہو جاتی ہے تو عوام الناس تحریک کو مقصد سے منحرف شمار کرنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں توحید کے غلبے کا پروگرام رہا، اسلام کے غلبے کی مسلسل پیش رفت رہی، ہمہ جہتی جدوجہد میں دین متین کے غلبے کا عنصر غالب رہا۔ تحریک کو ہمیشہ اپنے حقیقی کام کو مرکز و محور بنانا چاہیے۔ فیصلہ کن اقدامات میں تذبذب، حالات کی ہر تبدیلی فیصلہ کن اقدام چاہتی ہے، بلکہ تحریک کی دعوت کے اعتبار سے حالات پیدا کرنا، حالات کو رخ دینا اور حالات کی باگڈور ہاتھوں میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ساری دنیا تماشائی بن کر دیکھتی ہے۔ میدان کشمکش اور مسابقانہ ماحول میں
تاخیر اور تردد سے لیے گئے فیصلے بے سود ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اقدامات بر وقت ہوتے تھے اور مؤثر ہوتے تھے۔ اگر تحریک فیصلہ لیے بغیر حالات کے رخ پر معاملات اور وسائل کو چھوڑ دے تو تحریک پیچھے کی طرف رواں ہونے لگتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، قیادت کی سست روی۔ قیادت کی فعالیت تحریک کو بام عروج پر پہنچا دیتی ہے، غیر فعالیت تحریک کو لے ڈوبتی ہے۔ قیادت انجن کے مترادف ہے، اگر حرکت اور حرارت ہے سفر رواں دواں ہے۔ اسی لیے اطاعت امر کو اجتماعیت کا لازمی حصہ شمار کیا گیا۔ اچھی قیادت محبت اور خلوص کی بنا پر دل میں گھر کر جاتی ہے، بری قیادت باہم بغض و عداوت لعن و طعن کرنے والی ہوتی ہے۔ اچھی قیادت دانائی بصیرت اور حکمت والی ہوتی ہے۔ اچھی قیادت میں امانت و دیانت پائی جاتی ہے۔ اچھی قیادت میں تقوی و پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اچھی قیادت میں عدل ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کی یاد سے غافل، خواہشات نفس کا پیرو، منصب کی لالچ، خائن، حدود کا لحاظ نہ کرنے والا، اطاعت خداوندی میں کاہل، فتنہ پرور اور اصلاح کی صلاحیت نہ رکھنے والے کی قیادت سے کتاب و سنت میں روکا گیا ہے۔ قیادت کو خوشامد اور چاپلوسی سے بچانا ضروری ہے۔ چاپلوسی کی ہمت شکنی کریں تاکہ قیادت بے باک ہو، قیادت مردم شناس ہو، تحریکی نفع نقصان سے آگاہ ہو، کارکنوں کے جذبات و تاثرات کو سمجھنے والی ہو اور ان کی تربیت کرنے والی ہو۔ قیادت تحریک کو مشکلات سے نکالنے والی ہو، قیادت مخالفوں سے ٹکر لینے کی ہمت رکھتی ہو، تحریک کے ہر فرد پر نگاہ ہو اور اجتہادی کریٹیو قوتوں کی مالک قیادت کو ہونا چاہیے۔ آخری پانچواں جو نقطہ تھا، فکر و عمل کی بیداری، اس پر کچھ بات میں کہہ کے بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں۔ اسلامی تحریک فطرتاً انقلابی تحریک ہوتی ہے، پورے معاشرے کی تبدیلی کا واضح نقشہ رکھتی ہے۔ مختلف وجوہات سے انحطاط کا شکار ہونا اور رفتار دھیمی ہونا فطری امر ہے۔ اس کا واحد علاج فعالیت کے ساتھ پوری قوت سے آگے بڑھنا ہے۔ فکر و عمل کو ہمیشہ بیدار رکھنا ہے۔ ہر تحریک کی ایک داخلی قوت ہوتی ہے، ہر تحریک کی ایک داخلی قوت ہے۔ اسلامی تحریک کی داخلی قوت انقلاب انگیز کلمہ طیبہ ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی بدولت مکے کے پرآشوب دور میں ڈھارس بندی رہی اور مدینے کے اقدامی دور میں ہر طرح کے فتنوں سے بچا کر راہ راست پر قائم رکھی۔ بگڑا معاشرہ اصلاحی تحریک کے درمیان ہر پہلو سے کشمکش رہتی ہے۔ بگڑے معاشرے کے افراد تحریک کے راہ میں روڑے بنتے ہیں تو کارکنوں کو فعال اور متحرک رکھنا داخلی طور پر اہم تعمیری کام ہوتا ہے۔ اس فعالیت کے مظاہر اس کے ذات اور سماج پر ہر پہلو سے نمایاں ہوتے ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انقلابی قیادت اس فعالیت کو انقلاب کی راہ میں ہموار کرتی ہے اور اس کو انقلاب کے قریب تر لانے کی کوشش کرتی ہے۔ قیادت نصب العین اور طریقہ کار کے بعد نقشہ مرتب کرتی ہے۔ نقشہ کار میں تحریکی ضروریات کو عوامی مسائل کے علاج کے طور پر پیش کیا گیا تو عوام قریب آتی ہے اور تحریک عوام میں نفوذ کرتی ہے۔ اجتماعی نظریاتی شان کو قائم رکھنے کے ساتھ منازل راہ کی تقسیم کر لینا بھی اہم ہے تاکہ مرحلہ بمرحلہ قدم بقدم تحریک منزل کے قریب ہوتی جائے۔ تحریک کو ملک گیر ہونا چاہیے، شہروں کے ساتھ چھوٹی آبادیوں تک بھی پہنچے اور رائے عامہ کو تحریک کے حق میں ہموار کرے۔ اس کوکنی کے بغیر جو شیر لانا ناممکن ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا بڑا انعام ملے گا۔ بدی کو نیکی سے دفع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر اور مستقل مزاجی سے کام لینا ضروری ہے۔ سونے کو تپا تپا کر کندن کیا جاتا ہے۔ آخری 2 پوائنٹ آپ حضرات کے گوش گزار ہیں، میں پوری توجہ سے آپ لوگ سنیں، اس کی گزارش کرتا ہوں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے رفقا کو نصیحت کی تھی کہ راہ حق کے ساتھیوں میں 2 اہم صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک صبر ہے اور دوسرا حکمت۔ صبر کا تقاضا یہ ہے
کہ راہ کی رکاوٹوں پر نہ مشتعل ہو، نہ ذہنی توازن کھو بیٹھے اور نہ دل شکستہ ہو، بلکہ حکمت کے مطابق راہ اختیار کرنی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک راستہ بند ہو جائے تو 10 راستے نکالیں، بالکل جوئے رواں کی طرح اپنا راستہ نکال لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، بالکل صلح حدیبیہ کی طرح جو فتح مبین ہے۔ آخری پوائنٹ، حکمت اور جوش و جذبے کا باہمی تعلق ہے۔ صرف حکمت ہو، جوش و جذبہ نہ ہو تو سفر طویل اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ صرف جوش و جذبہ ہو، حکمت نہ ہو تو راستے میں آنے والی چٹان سے سر ٹکرا کر پھوڑ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ صبر کا تعلق فہم دین سے ہے، جوش کا تعلق یقین محکم اور ایمان مستحکم سے ہے۔ ان اوصاف سے متصف ہو کر دیوانہ وار دعوت و تبلیغ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو عوامی انقلاب کے آنے میں دیر نہیں، اور جمود و انحطاط کا بھی یہی علاج ہے۔ آخر میں مولانا فاروق خان فراز صاحب کے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ طواف شمع کرتے ہیں مگر جو جان نہیں دیتے، طواف شمع کرتے ہیں مگر جو جان نہیں دیتے، محبت کی زبانیں ان کو پروانہ نہیں کہتی۔ جزاک اللہ۔ محبت کی زبان بند کر دیا۔